انور صاحب بتائیے گا، ایک طرف تو بڑی کوششیں جاری ہیں پاکستان کی اور کوششوں میں کافی تیزی بھی آ گئی ہے، سنس اب صرف 7 دن جو ہے وہ باقی رہ گئے سیز فائر میں. ہمارے فیلڈ مارشل ایران جو ہے وہ انہوں نے وزٹ کیا ہے، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ قطر میں موجود ہے سعودی عرب کے بعد اب. لیکن دوسری طرف جو ان کے وزیر جنگ ہیں یو ایس کے پیٹ ہیگسیٹ، وہ بڑا اگریسو بیان دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، غصے سے بات کر رہے ہیں. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں اس وقت کوشش یہی ہو رہی ہے، جہاں تک میری معلومات کا جہاں تک مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ 7 ہفتوں میں کچھ نہ کچھ ہو جائے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، کم از کم 2 پوائنٹس پہ کہ ایک تو یہ کہ سیز فائر چلتی رہے، ختم نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ مذاکرات کا ایک اسٹرکچر بن جائے اور وہ بھی چلتا رہے. کم از کم اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور باقی جو مسائل ہیں، بڑے مسائل، ان پر بھی جو بات کرتے ہیں جو سفارتی ذرائع سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان پہ بھی بڑے قریب پہنچ گئے ہیں سمجھوتے کے. اور سب کو امید ہے، صدر ٹرمپ نے بھی اپنے بیان میں یہ کہہ دیا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو ڈیڈ لائن ہے سیز فائر کی، اس کے ختم ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اتنی زیادہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ ہر طرف کنفیوژن پھیل گئی ہے. یعنی چیف کے واشنگٹن آنے کی، چیف کے نہ آنے کی، چیف کی وہاں ایران میں ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ سے ملنے کی، یا صدر ٹرمپ اسلام آباد جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو چونکہ اب سوشل میڈیا ہے پہ کنٹرول نہیں ہے، جس کا جو دل چاہ، یعنی میں نے یہ غور کیا بعض خبروں میں پڑھنے کے بعد کہ لکھنے والے کو پتا تھا کہ غلط ہوگا لیکن اس کو اس سے اٹینشن ملے گی تو وہ کر رہا ہے. تو ایسے میں ظاہر ہے کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، ہر طرف کچھ سمجھنا مشکل ہے. تو یہ جو ساری کوششیں، پھر اس کو یہ سمجھا جائے انور صاحب کے اگلے راؤنڈ سے پہلے ہوم ورک جو ہے وہ پورا کر لینا ہے، اور تاکہ جب سامنے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو بس اگریمنٹ ہو اور یہ فائنل جو ہے وہ راؤنڈ ہو جائے جنگ بندی کا. اس لیے یہ تمام جو ہے وزٹس کیے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اسی لیے آپ کے خیال میں؟ بالکل. میں نے یہاں ایک بڑے قابل اعتماد سورس سے بات کی تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی الفاظ کہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کوشش یہ ہے کہ یہ ختم ہونے سے پہلے ہو جائے کوئی انڈرسٹینڈنگ، اور اگلے راؤنڈ اپ سے پہلے مسائل پہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ جب ملیں تو کوئی نہ کوئی سمجھوتے پہ سائن کر کے اٹھیں. صحیح جی. سر بہت شکریہ آپ کا. اب یہ خبریں یہاں پاکستان میں تو بڑی گردش کر رہی ہیں صاحب، امریکہ سے ابھی کوئی ان کی کنفرمیشن نہیں آ رہی. ہم نے خود ہی یہ باتیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ شاید ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کیس آف انڈرسٹینڈنگ کا ڈیل ود یہ ایرانینز اگر اسلام آباد اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ شاید ٹرمپ صاحب خود یہاں پہ آنا پسند کریں گے. کوئی وہاں پہ بھی ہے یا پھر ہمارے ہاں جیسے ریومرز مل جو چل جاتی ہیں؟ یہاں پر بھی ہے، بالکل ہے. اچھا، یہاں پر بھی ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں کر رہا. یہاں پر بھی یہ خبریں اڑ رہی ہیں کہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوئی نظر آئی تو صدر ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ سائننگ کی سیریمنی میں وہ موجود رہیں، سائن کوئی بھی کرے. لیکن یہ کہ بس یہ ہے کہ ان کی کنفرمیشن کرنے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہے. بات سب سے ہو رہی ہے، میں نے اپنے لوگوں سے بھی پوچھا، دوسری طرف بھی پوچھا، سب یہی کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں تو کوئی نہیں ایسی بات کا، ہمیں نہیں پتا ایسی بات کا، لیکن انکار بھی نہیں کرتے. یہ میں نے کہا جب پھر ہمیں خبر لکھنی ہے مجھے بتانے پر میں لکھ دوں نہیں آ رہے ہیں، کہتے نہیں ہم آپ کو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ لکھیں کہ نہیں آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے مطلب میں نے دونوں آپشن دیا اور دونوں آپشن پہ کوئی کمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن سر یہاں سے ایرانین سائڈ سے اب ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے نا سر، ایک یو ایس کا پریزیڈنٹ آئے گا اور سامنے میں ڈیل جو سائن کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر بیٹھے ہیں یا ان کے وزیر خارجہ بیٹھے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں پھر یہ شرط بھی رکھی جائے گی کہ اسلام آباد جو ہے ایران کے پریزیڈنٹ آئیں تاکہ ٹرمپ صاحب کے لیے یہ آسانی رہے، ایک جو پروٹوکول ہے، یا پھر وہ ٹرمپ صاحب جو ہے کہیں کہ خیر ہے ڈیل ہو رہی ہے، کریڈٹ ہو رہا ہے تو میں ان کے سپیکر صاحب کے ساتھ اور وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. تو سمجھتے نہیں یہ ڈپلومیٹک تھوڑی سی ڈیلیکیسیز جو ہیں دے کوڈ بی پرابلم؟ دو باتیں، ایک تو آپ کی بات صحیح ہے، ڈپلومیٹک کنسرن ہے، لیکن ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. مگر ایک بات اور، یہ بھی افواہ ہے، خبر نہیں ہے، افواہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب چیف جب وہاں سے آئے واپس تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئیں کہ ہو سکتا ہے ایرانی پریزیڈنٹ بھی آ جائے. یہ بھی یہاں پائے ہو رہی ہے.
اچھا یہ بتائیے گا اب آپ کا کیا انالیسس ہے اس پہ انور صاحب، کیونکہ اتنا زیادہ مسٹرسٹ دونوں سائڈز کا ہے. ٹھیک ہے کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ یہ راؤنڈ جو ہے وہ آخری راؤنڈ ہونا چاہیے، لیکن اتنا جب زیادہ مسٹرسٹ ہو تو کئی راؤنڈ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کہ کئی راؤنڈز ہو. لیکن آپ کے خیال میں کہ واقعی یہی جو ہے وہ آخری راؤنڈ ہوگا، فائنل راؤنڈ ہوگا آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ تو کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ میرے خیال اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو بھی گئی تو بات چیت تو بھی کئی راؤنڈز ہوں گے، کیونکہ بہت سارے گمبھیر مسائل ہیں. ایک مسئلہ ہی دیکھ لیں جو ایران کے لیے بہت اہم ہے، سینکشن اٹھانے کا. تو وہ تو اچانک نہیں حل ہو جائے گا نا، وہ تو یہ اگر انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تو ان کو کانگریس میں پیش کرنا پڑے گا، کانگریس کی منظوری لینی پڑے گی، پورا ایک عمل ہوگا اس کا. تو اس میں انوالو تو رہیں گے دونوں ایک دوسرے سے اور مذاکرات ہوتے رہیں گے. مگر ایک چیز ہے جو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ریئلٹی. ریئلٹی یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ جو اہداف لے کے گیا تھا وہ حاصل نہیں کر سکا، اور اس لیے حاصل نہیں کر سکا کہ اس کو غلط مشورے دیے گئے تھے. اس کو یہ پوری یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ آپ کے جاتے ہی حکومت فال ہو جائے گی، وہ نہیں ہوئی، کہ وہ اتنی ان پاپولر نہیں ہوئی جتنی یہ سمجھ رہے تھے. ایک اور دوسری طرف ایران کو بھی وہاں یہاں دیکھیں ہمارے لوگ ایرانیوں پہ بھی ناراض ہو رہے ہیں، میں نے دیکھا آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں تو وہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یار آپ بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں چائے کے ایک کپ اور منگوا کے آپ کہہ رہے ہیں ایرانی ایسے کیوں نہیں کرتے، لیکن بہت مشکل کام میں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے وہاں بہت زیادہ. کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ تو حقیقت ہے، چاہے ہم جتنا بھی اس پہ ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کریں کہ فضا میں کوئی مداخلت نہیں تھی، کوئی مدافعت نہیں تھی، کسی طرح کی ریزسٹنس نہیں تھی. تو فضا میں تو ان کے طیارے جب آتے تھے، جہاں آتے تھے وہاں بامبنگ کرتے تھے، وہاں راکٹ مارتے تھے. تو اس کی وجہ سے تباہی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ ایرانی سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. جی انور صاحب، یہ بھی خبریں آ رہی تھی پاکستانی میڈیا میں، یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کچھ کہ شاید مارک روبیو جو ہیں وہ بھی جے ڈی وینس کے ساتھ ہیں، اور دونوں وزیر خارجہ اور نئے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. ایک تو تیسری پاسبلٹی تو ہمیں ڈسکس کر ہی لی ہے پریزیڈنٹ صاحب والی. اس کے کتنے چانسز آپ کو وہاں سے لگ رہے ہیں کہ مارک روبیو اور وہ اکٹھے آئیں گے؟ دیکھیں، اب جیسا پاکستان میں جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ آل پالیٹکس از ڈومیسٹک، ٹھیک ہے نا، ساری سیاست مقامی ہوتی ہے. اب یہاں ایک طرف تو ایران اور وہ چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، تو سمجھوتا ہونا ہے، چیزیں ختم کرنی ہے، امپروو کرنی ہے. ساتھ سیاست بھی چل رہی ہے. سیاست یہ چل رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے کوشش کر کے دیکھ لی، فیلر دے کے دیکھ لیا، لیکن ان کو سپریم کورٹ بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. لگتا یہی ہے کہ وہ تیسرا الیکشن لڑیں. تو وہ تیسرے الیکشن کی جو پابندی ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ میرا بیچ میں گیپ پڑ گیا تھا، مجھ پہ اپلائی نہیں کرتا، لیکن کورٹ کی اوپینین یہ ہے کہ ان پہ اپلائی کرتا ہے. تو اب اگلا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ اب اگلا کینڈیڈیٹ جو کہ انتخاب میں جو صاحب اگلی کینڈیڈیٹ کے انتخاب میں جو آگے ہیں سب سے، وہ مارکو روبیو ہیں، اور اس کے بعد ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ. لیکن دو چیزیں ہیں جو ان کے فیور میں جاتی ہیں وائس پریزیڈنٹ کے. ایک تو رواج یہ ہے کہ جب صدر خود الیکشن لڑ نہیں رہا ہوتا تو وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ کو ہی آگے کرتا ہے. تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ مارکو روبیو بہرحال کیوبن ہے، کیوبن امریکن ہے، امریکن نہیں ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے ساتھ ہوا تھا وائس پریزیڈنٹ کی جو خاتون امیدوار تھی، ان کے ساتھ جو سکتا ہے کہ امریکہ ابھی تیار نہیں ہوگا ایک کیوبن امریکن کو منتخب کرنے. تو اس لیے ایک سلاٹ کے لیے کشمکش بھی ہو رہی ہے جس میں ہر قسم کا نام بھی فارورڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ کوشش بھی کر سکتے ہیں جانے کی، اور جا بھی سکتے ہیں کہ اس سے ایک بیلنس سا کریٹ ہو جائے گا، اور اس سے پھر یہ میسج ملے گا یہاں جو لیا جائے گا ڈومیسٹکلی کہ صدر ٹرمپ دونوں میں سے کسی کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا سر، خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پہ ووٹنگ ہوئی ہے ان کی پاور جو ہے کلپ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ صاحب کی، تو جسٹ ایک ووٹ کی وجہ سے، میرا خیال ہے جو میں نے ابھی سنا ہے، جو پڑھا ہے، ایک ووٹ کی وجہ سے ان کی وہ جو تھی وہ قرارداد جو تھی، 2 یا 3 ووٹس ہیں جی، 2 یا 3 ووٹ ہیں سینٹ، 2-3 ووٹس ہیں سینٹ میں. اس میں یہ تھا کہ جو ڈیموکریٹس تھے، وہ ڈیموکریٹس نے اپنے سب نے ووٹ کیا، جو ریپبلکن تھے انہوں نے اپنی طرف کیا، ایک فلپ ہوئے، ایک ادھر سے ادھر آیا، ایک ادھر سے ادھر آیا، تو وہ بھی برابر ہو گیا. تو وہ یہ 2 یا 3 ووٹوں کا فرق وہی رہا. تو یہاں تو ایک ووٹ بھی میٹر کرتا ہے، ایک ووٹ سے بھی جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. اور سینٹ میں بہت زیادہ فرق ہوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ
550 ریاستیں ہیں, 100 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, ایک ریاست سے دو ہی آتے ہیں سینیٹرز, اور ان میں عموماً جو پتہ ہے کہ کیلیفورنیا ہے تو وہ وہاں سے دونوں ہی ریپبلکنز آئیں گے, اور اگر ٹیکسس ہے تو چانسز نہیں, دونوں ہی ڈیموکریٹ آئیں گے, اور ٹیکسس ہے تو چانسز ہے کہ ریپبلکن آئیں گے. تو اس لیے اس میں تبدیلی بہت ہوتی بھی نہیں ہے, تو ایک ووٹ بھی کافی ہوتا ہے, لیکن دو یا 3 ووٹوں کا فرق ہے. یہ بتائے گا انور صاحب, اس کو آپ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ 10 دن کی جنگ بندی کے بارے میں بھی جو ہے وہ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے, اور کافی خوش جو ہے وہ اس چیز پر نظر آ رہے ہیں. مارکو روبیو کی کافی تعریفیں جو ہے وہ بھی انہوں نے کی ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں نے 9 جنگیں ختم کروائی ہیں, آئیں 10ویں بھی جو ہے وہ ختم کراتے ہیں. ایران کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو آپ؟ بڑی اہم, اس لیے کہ اس کے بغیر ایران بات چیت کرنے پہ راضی نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایران یہ میسج دے رہا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہم اس کو مروانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو ایران ہی برداشت کر سکتا ہے نا. جی جی, تو یہ بتائیں نا کہ ایران اگر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس خطے میں پرماننٹ ایک حل جو ہے وہ ہمیں چاہیے, تبھی جو ہے وہ ہم کوئی بات کریں گے یا یہ سیز فائر یا جنگ بندی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. آپ کے خیال میں یہ ایران جنگ رکنے کے بعد کیا واقعی خطے میں امن جو ہے وہ انشور کر سکتے ہیں ہم, جہاں اسرائیل جو ہے وہ جب چاہتا ہے جس پہ چاہتا ہے حملہ کر لیتا ہے, غزہ کا مسئلہ الگ ہے. یو تھنک کہ اس ایران کے ایک مسئلے سے خطے کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو پائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ ایران کا یہ مطالبہ تو نہیں ہے کہ آپ پرماننٹ حل فوراً تلاش کریں. وہ کہتا ہے کہ پرماننٹ سیز فائر کر دیں, کہ اسرائیل کسی پہ کوئی حملہ نہ کرے. تو یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد حل پہ بات چیت بھی ہو سکتی ہے. یعنی اب اسرائیل کی 2 صورتیں ہیں نا, کہ ایک تو یہ تو سب کو تہس نہس کر دیتا جیسا کہ لگ رہا ہوگا, لیکن یہ جنگ ہوئی جس میں وہ تہس نہیں کر سکا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسرائیل کے پاس اگر جنگ کا آپشن نہیں رہا تو کیا رہا. اب اگر اس میں مزید کوشش کرتا ہے اور مزید اگر ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو اس سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا. تو اس وقت ان کو سمجھانے کی جو میرے خیال ہے امریکی کوشش کریں گے, وہ یہی کریں گے کہ یہی موقع ہے اس وقت ہماری پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے, پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کر کے اور ایک ایسا حل تلاش کرو جس میں تم بھی امن سے رہو, دوسرے بھی رہیں. جی انور صاحب, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے یا فیلڈ مارشل جو ہے وہ ایران میں ہیں. آج وہاں پہ انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے ٹرمپ صاحب نے فاکس نیوز کو, جس میں انہوں نے پھر اور پہلی دفعہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی تعریف بھی کی ہے. پہلے تو فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرتے تھے, آج پاکستان کے لوگوں کو بھی بڑا انہوں نے وہ اس میں کیا, اور پلس بتایا کہ جناب کے بہت سارے اس وقت پاکستانی جو ہیں وہ ایران کے قریب ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں اور تقریباً وہ سکسیسفل بھی ہو چکے ہیں. تو ایرانیز کی ڈیمانڈ تھی, جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ نا پہلے وہاں پہ سیز فائر کریں, تو مطلب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل کی وہاں پہ کہ موجودگی کی وجہ سے ہی یہ سیز فائر جو ہے ٹرمپ صاحب تک پہنچی ہے بات, اور انہوں نے وہاں پہ فوری طور پر کرائی ہیں تاکہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ایران کے اور امریکہ کے کامیاب ہو سکے. ڈو یو سی ان کو دیٹ لنک یہاں پہ؟ دیکھیں, تبادلہ خیال تو جو کچھ وہاں گئے ہیں بیٹھے ہوئے تو خود تو گفتگو کر کے خاموش نہیں بیٹھے ہوں گے نا. بات جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ایران اور امریکہ کے بیچ مفاہمت ہو. تو جو گفتگو ہو رہی ہے جس پہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ تو کنوے تو کر رہے ہوں گے, ایک بات. دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے آرمی چیف وہاں گئے ہیں تو وہ یعنی اس ایشورنس کے بغیر تو نہیں گئے ہوں گے نا کہ اسرائیل جو ہے وہاں حملے نہیں شروع کر دے گا. یعنی اس میں صرف ان کی اپنی جان کی بات نہیں ہے, ظاہر ہے وہ جائیں گے, جو ایکٹیویٹیز ہوگی ملیں گے, تو جو ایرانی لیڈر جن سے وہ ملیں گے وہ بھی سامنے آئیں گے نا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ جیسے سامنے آئیں, پتہ لگے یہاں ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں, وہاں ان لیڈروں کی اسیسینیشن شروع ہو جائے. تو یہ تو ایران نہیں چاہے گا, نہ پاکستان چاہے گا, اور خود ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو یہ امریکہ کی ایشورنس کے بغیر تو نہیں گئے ہوں گے کہ نہیں جی آپ کے دورے کے نتیجے میں آپ پر اور جو ایرانی لیڈر سامنے آئیں گے ان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا. اچھا, ہم نے دیکھے وہ انہوں نے ویڈیوز بھی سب کی آ رہی ہیں, ایون ان کے آرمی جنرل سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کی ویڈیو بھی کلپس آئے ہیں, ان کے وزیر خارجہ کے بھی آئے ہیں, باقی دکھنے میں ان کے پولیٹیکل ایلیٹ ہے. تو آپ کی بات سے تو یہ لگتا ہے کہ دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ ہمارے ویڈیوز آنے سے, سامنے آنے سے, اس طرح کی ملاقاتوں سے کوئی اٹیکس نہیں ہوں گے. نہیں بالکل, دیکھیں نا, اگر چاہتے تو ہو سکتے, بہت آرام سے ہو سکتے تھے اٹیکس, لیکن نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دیکھا ہمارا مسئلہ ظاہر ہے, ہم اور آپ اخبار میڈیا والے ہیں, تو ہمارا تو دل کرتا ہے نا کہ واضح لفظوں میں صاف صاف کہانی سامنے آ جائے, لیکن اگر اشاروں کو سمجھیں تو بات تو نظر آ رہی ہے سامنے.
Right, کہ ٹھیک. کسی ایشورنس کے بغیر تو نہیں گئے ہیں, اور حملے جو نہیں ہو رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ اسرائیل کو روکا گیا ہے.